موجود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے ہی تارے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا آسمان پر جتنے تارے ہیں، جتنے تارے ہیں، کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ کوئی تارے گن سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ام المومنین کا عقیدہ نبی کو خبر ہے. صرف اتنی نہیں کہ تارے کتنے ہیں، نیکیاں کسی کی کتنی ہیں وہ بھی نبی کو پتا. آپ بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا مجھے سنائی دے رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کس کس نے کیا نیکی کی ہے چھپ کر دوسرے کو پتا ہے؟ نبی کو پتا ہے. حضور کسی کی اتنی بھی نیکیاں، حضور نے یہ نہیں کہا پہلے تارے گنو، تارے گن کے بتاؤ کتنے ہیں پھر لوگوں کی نیکیاں کو رجسٹر کھلواتے ہیں. نہیں، فوراً فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے، میرے نبی کو خبر. حضرت عائشہ فرماتی میرا خیال تھا میرے ابا جان کا نام لیں گے، نبی نے نہیں لیا تو میں نے پوچھ لیا. پھر میرے باپ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تاروں کے برابر سب سے زیادہ نیکیاں تو تاروں کے برابر ہو گئیں، ہوں گی تیرے باپ کی بھی. نہیں، ذرا سنو، فرمایا تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں، عمر کی ساری نیکیاں مل کر تیرے باپ کی ایک نیکی کی طرح ہو. کیا شان ہے، کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. 9 ذی الحجہ میں حضور نے ان کو امیر حج بنایا. ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، سنائی ہے لوگوں کو. حضور فرماتے ہیں من بنا للہ بیتا فی الارض بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو زمین پر اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے. ایک حدیث یہ سنی ہے کہ جو نیکی کرے اس کو آگے جتنے لوگ کریں ان سب کے برابر اس نیکی پہل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. مسجد بنائی، مسجد میں جتنے لوگ عبادت کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا، سب کے برابر بنانے والے کو اونچی ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، سب سے پہلا کام فرمایا مسجد بنانی ہے. پہلا کام مسجد بنانی. ایک باغ تھا کھجوروں کا، سوکھ چکا تھا، تنے کھڑے ہوئے تھے باقی سوکھ چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پسند آئی، فرمایا یہ جگہ چاہیے. 2 لڑکے تھے سہل اور سہیل، یتیم تھے، ان کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا یہ مسجد کے لیے چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے دی. ہم نے فرمایا نہیں، ان کو پیسے دو، یتیم بچے ہیں. اس کی رقم ادا کی تو حضرت ابو بکر نے کی. اس کی رقم کس نے ادا کی؟ اونچی. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن پڑھیں، نیکی کریں، وہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000 ہے نا. یہی سنتے ہیں نا. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے بنے ہوئے. کتنے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی ہے، کتنوں نے قرآن پڑھا ہے، کتنوں نے اعتکاف کیا ہے، کتنے وہاں پر ہر لمحہ نیکی کر رہے ہیں، ان سب کو ثواب ہو رہا ہے. ان سب کے برابر حضرت ابو بکر کو ہو رہا ہے.
ذرا حضرت ابو بکر کا ثواب تو گن کے بتاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم میں یہ مشہور تھا سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو نبی سے زیادہ قریب ہے. جو نبی سے زیادہ، ہم اس کو زیادہ بہادر سمجھتے تھے. یہ شجاع. اور بدر و احد میں ہم نے دیکھا نبی کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر تھے. صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر سمجھے جانے والے 2 سال 11 دن اور 3 مہینے 3 مہینے اور 11 دن 2.25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کے فرائض انجام دیے. کتنے کارنامے انجام دیے. مرتدین، ایک قبیلہ اٹھا اس نے نماز کا انکار کر دیا، ایک نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ایک نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس طرح تمام مقابلے بھی ہو رہے ہیں، فتوحات بھی ہو رہی ہے، خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے برسنے والی بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے، حضرت ابو بکر کی امت کے لیے خدمات نہیں گنی جا سکتی. ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. وہ صدیق اکبر. عقیدہ دیکھو کتنا پیارا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے نبی کو دیا تھا. اور سنو، جب میرا جنازہ ہو جائے حضور کے حجرے کے سامنے لے جانا اور کہنا حضور یہ آپ کا یار ابو بکر حاضر ہے. اگر نبی پاک کا روضہ، اس کا دروازہ کھل جائے حجرے کا تو حضور کے پڑوس میں ساتھ دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. صحابہ کا یہ بیان. ذرا حضرت ابو بکر کا عقیدہ سنو. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے سامنے لے جانا، کہنا آپ کا یار غار. دروازہ اگر خود بخود حضرت ابو بکر کا عقیدہ نبی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کا جنازہ لایا گیا. حضرت علی نے کہا حضور یہ ابو بکر ہے. دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب ہم حضرت ابو بکر کو قبر میں لٹانے لگے حضور اپنی قبر سے نکل آئے. حضرت ابو بکر کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا یا اللہ میری امت کے سفید داڑھیوں والوں کو ابو بکر کی سفید داڑھی کی برکت سے بخش دے. وہ صدیق اکبر. اللہ ارشاد الساری میں واقعہ موجود ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر بت پرستی سے محفوظ. آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے اور جا کر کہا یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی تعریف کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو. حضرت ابو بکر ہنسنے لگ گئے. یہ خدا؟ ایک بڑا بت تھا، اس سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. کم عمر ہے، باپ لے گیا ہے. ابھی حضور نے اس دعوی نبوت، اعلان نبوت نہیں فرمایا. زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر کا حال دیکھ. بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا.
اور میرے کپڑے نہیں ہیں, ذرا مجھے کپڑے بھی دے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. باپ دیکھ رہے کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں, اور جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کھانا مانگا, کپڑے مانگے, بول. کوئی جواب نہیں. ایک پتھر پڑا تھا, اٹھا لیا. تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے نا, بچا خود کو, اور کھینچ کے مارا اس کو. تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے نا, خدا کہتا ہے بچا لے خود کو, مارا, وہ اوندے منہ گر پڑا. ابو قحافہ نے آ کر گھر میں اپنی بیوی سے کہا تیرے بیٹے نے آج یہ کیا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. حضرت ابو بکر کی والدہ نے کہا اس کو کچھ نہ کہو, یہ جب میرے پیٹ میں تھا نا تو مجھے غیب سے ایک آواز آئی تھی, اے اللہ کی بندی خوش ہو جا, تجھے ایک آزاد بیٹا ملے گا جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے, وہ اللہ کے نبی کا ساتھی ہوگا. تو یہ کوئی خاص بچہ ہے, یہ عام بچہ نہیں. جب حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ حضور کو سنایا, جبریل آئے اور عرض کی حضور, جبریل امین نے کہا صدیق اکبر نے سچا واقعہ سنایا ہے. وہ صدیق اکبر جو نبی کے صحابہ میں بڑی شان والے, بڑے مقام والے, میں نے ان کی کچھ باتیں آپ کو سنائی, پوری نہیں. مگر آج کچھ لوگ ان کے نام لے کر غلط باتیں کریں, وہ اپنا انجام سوچیں. ہمیں تو محبت اور عقیدت یہ کہتی ہے جو نبی کو پیارا ہے وہ ہم سب کو پیارا ہے. وہ آج بھی حضور کے پہلو میں حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. کتنی شان ہے, کتنا مقام. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کے درجات اور بلند فرمائے, ان پر کروڑوں سلام ہوں. میں نے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی کی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.